بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ماہ سفر کی پہلی رات کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم پورا سال ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں، اور خاص طور پر سفر المظفر کے مہینے میں ہم محفوظ رہیں، کوئی بھی پریشانی نہ آئے، کوئی بھی تکلیف مصیبت نہ آئے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ماہ سفر کی پہلی رات کے کچھ خاص نوافل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے ماہ سفر کی پہلی رات میں یہ نوافل لازمی ادا کرنی ہیں، اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو محترم سامعین کرام، نوافل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، کس وقت ادا کرنے ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں، بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہم آپ کے لیے بنائیں اس کا سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، راحت القلوب میں ہے کہ جو کوئی بھی انسان نماز عشاء کی وتر اور نفل نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے گا کہ جب پہلی رکعت پڑھے تو اس میں الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جب تیسری رکعت آئے تو فاتحہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، اور جب آخری رکعت آئے تو آخری رکعت میں فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اور جب 4 رکعت نفل پوری پڑھ لے نماز ادا کرنے کے بعد صرف 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پوری ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، تو اللہ تعالی ہر بلاؤ، مصیبت، پریشانیوں، تکلیفوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ پروردگار عالم اپنی حفظ و امان میں اس انسان کو رکھے گا جو انسان یہ نوافل ادا کرے گا سفر کی پہلی رات میں عشاء کے نماز کے بعد۔ تو محترم سامعین کرام، بہت ہی مختصر سے نوافل ہیں، خود بھی پڑھنے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی لازمی پڑھنے کی تلقین کرنی ہے، ان کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور پورا سال ہر بلاؤ، مصیبت، پریشانیوں، تکلیفوں سے وہ بھی محفوظ رہیں، اور پروردگار ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم سب کو ہر بلاؤ، مصیبت، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرما، آمین۔